بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امیر خان حقانی آپ لوگ کا مخاطب ہوں وفاق اسٹوڈیو 9 کی طرف سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے ساتھ مکمل طریقہ کار شیئر کریں گے کہ آپ لوگ آن لائن داخلہ فارم کس طرح پر کریں گے۔ مدرسے کے ناظمین حضرات، طلباء طالبات کے لیے آن لائن داخلہ فارم کس طرح پر کریں گے، یہ بات ہم دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں کہ وفاق المدارس کی طرف سے فارم کے ذریعے داخلہ بھیجنے کی سروس ختم ہو چکی ہے۔ ابھی آپ لوگ اگر مدرسے کے طلباء طالبات کے لیے داخلہ بھیجنا چاہتے ہو تو اس کی سسٹم جو ہے وہ صرف آن لائن الاؤڈ ہے۔ آن لائن داخلہ یہ قابل قبول ہوں گے، فارم کے ذریعے داخلہ مسترد کیا جائے گا۔ تو اس ویڈیو میں ہم مکمل طریقہ کار سیکھیں گے کہ آپ لوگ طلباء و طالبات کے لیے آن لائن داخلہ فارم کس طرح پر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اپنے کمپیوٹر میں یا اپنے لیپ ٹاپ میں یا اپنے موبائل میں گوگل کو اوپن کریں۔ گوگل میں لکھنا ہے وفاق المدارس۔ وفاق المدارس لکھنے کے بعد پھر آپ لوگ کے ساتھ وفاق المدارس کی اسی طرح ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ یہ جو لکھا ہے www.wifaqulmadaris.org، آپ لوگ وفاق المدارس یعنی اسی لنک پر آپ لوگ کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد پھر آپ لوگ کے ساتھ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی جو پروفیشنل ویب سائٹ ہے، جس کے ذریعے آپ لوگ کو تمام معلومات آسانی سے مل سکتے ہیں، اور ویب سائٹ آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح اوپن ہو جائے گی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ وفاق المدارس کی پروفیشنل ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ لوگ تمام معلومات آسانی سے حاصل کر سکتے ہو۔ اگر آپ مدرسے کے ناظم صاحب ہو اور طلباء طالبات کے لیے داخلہ فارم فل کرنا چاہتے ہو یعنی آن لائن داخلہ بھیجنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے آپ لوگ کون سی لنک استعمال کریں گے؟ ابھی آپ لوگ کون سی لنک پر کلک کریں گے؟ یہاں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ یہ جو لکھا ہے مدارس لاگ ان والی لنک پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد پھر آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گی۔ ابھی نیٹ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ نیٹ ٹھیک ہو جائے تو پھر میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ آپ لوگ کون سی لنک پر کلک کریں گے۔ جب آپ لوگ مدارس لاگ ان والی لنک پر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گی۔ یہاں سمپل اور سادہ لکھا ہے کہ آپ لوگ یہاں مدرسے کے الحاق نمبر لکھ دیں، اس کے بعد نیچے لکھا ہے خفیہ کوڈ سے مراد پاسورڈ ہے۔ جب آپ لوگ یہاں مدرسے کے الحاق نمبر درج کریں گے، نیچے پاسورڈ لکھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگ لاگ ان پر کلک کریں۔ جب آپ لوگ لاگ ان پر کلک کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ لوگ کے ساتھ مدرسے کی جو ڈیش بورڈ ہے وہ پھر آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح اوپن ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں ڈیش بورڈ۔ ڈیش بورڈ کا مطلب یہ ہے پروفائل۔ اس پروفائل کے اندر آپ لوگ تمام بنات اور بنین کی آن لائن داخلہ فارم پر کر سکتے ہو، چاہے وہ درجہ حفظ کی ہو، چاہے وہ درجہ کتب کی ہو، جو بھی ہو، لیکن اس پروفائل کے ذریعے آپ لوگ تمام طلباء طالبات کے لیے آن لائن داخلہ فارم پر کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ لوگ وفاق کو کون کون سی فارم ارسال کریں گے اور مکمل ڈیٹیل اور مکمل معلومات ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب آپ لوگ کے پاس اپنے مدرسے کی ڈیش بورڈ یعنی پروفائل اسی طرح اوپن ہو جائے گی، اس کے بعد آپ لوگ نیچے آئیں گے۔ یہاں جو لکھا ہے آن لائن داخلہ سالانہ درجہ حفظ 1448 ہجری،
مثال کے طور پر آپ لوگ تمام طلباء طالبات کے لیے اگر بنات ہو یا بنین ہو اس کے لیے درجہ حفظ کے لیے داخلہ بھیجنا چاہتے ہو تو آپ لوگ یہاں آن لائن داخلہ سالانہ درجہ حفظ 1448 ہجری والی لنک پر کلک کریں گے۔ جب آپ لوگ اسی لنک پر کلک کریں تو پھر آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ پیج اسی طرح اوپن ہو جائے گی۔ یہاں مکمل ڈیٹیل لکھ ہو چکی ہے، آپ لوگ یہاں خود بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن یہاں میں صرف اہم بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا، باقی جو ڈیٹیل ہے، باقی جو ہدایات ہے وہ آپ لوگ خود چیک کر سکتے ہو۔ یہاں آپ لوگ تمام طلباء طالبات کی جو ڈیٹا سلیکٹ کرنا چاہتے ہو، یعنی ہر طالب علم کے لیے یا ہر طالبہ کے لیے آپ لوگ آن لائن داخلہ پر کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ نام، تاریخ پیدائش، ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کر لیں، کیونکہ اکثر مدارس کی وجہ سے بعض طلباء طالبات کی اسناد میں نیم کی مسٹیک ہوتی ہے، تاریخ پیدائش کی مسٹیک ہوتی ہے، تو اس پر طلباء طالبات کی بہت زیادہ پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ کوشش کر لیں جس ٹائم آپ لوگ تمام طلباء طالبات کے لیے آن لائن داخلہ فارم پر کرنا چاہتے ہو تو اس میں یہ احتیاط کر لیں کہ نام درست لکھیں، والد کا نام اور تاریخ پیدائش۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ فیس کیسے جمع کریں گے، وفاق کو کون کون سی فارم بھیجنا ہے اور مکمل ڈیٹیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی یہ شرائط میں کلوز کرنا چاہتا ہوں، یہاں میں کلوز پر کلک کروں گا۔ اس کے بعد یہ جو لکھا ہے آن لائن داخلہ درجہ حفظ، یہاں لکھا ہے، یعنی یہاں دو آپشن آپ لوگ کو دیا جائے گا۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ درجہ حفظ کے ایسے طالب علم جن کو وفاق کی طرف سے رقم التسجیل یعنی رجسٹریشن پہلے سے جاری ہو چکی ہے، اسی رقم التسجیل پر یہاں سے داخلہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے طلباء کے لیے پہلے رجسٹریشن کارڈ بنایا ہے تو پھر آپ لوگ یہاں اسی لنک پر کلک کریں گے۔ اگر آپ لوگوں نے وفاق المدارس کی جو رجسٹریشن کارڈ ہے طلباء طالبات کے لیے آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی کارڈ نہیں بنایا تو پھر آپ لوگ اسی لنک پر کلک کریں گے جو لکھا ہے کہ داخلہ بغیر رقم التسجیل۔ مثال کے طور پر تمام طلباء طالبات کے پاس رقم التسجیل موجود ہو، یعنی وفاق کی طرف سے ان کو رجسٹریشن کارڈ جاری ہو چکی ہو، تو پھر آپ لوگ یہاں داخلہ بذریعہ رقم تسجیل اسی لنک پر کلک کریں گے۔ مثال کے طور پر کسی طالب علم کے پاس رجسٹریشن کارڈ یہ موجود ہو اور اس کے لیے آپ لوگ داخلہ بھیجنا چاہتے ہو تو آپ لوگ داخلہ بذریعہ رقم تسجیل اسی لنک پر کلک کریں۔ جب آپ لوگ اسی لنک پر کلک کریں گے تو پھر آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ پیج اسی طرح اوپن ہو جائے گی۔ یہ لکھا ہے کہ آن لائن داخلہ درجہ حفظ سال 1448 ہجری بمطابق 2026۔ مثال کے طور پر آپ لوگ بنین کے لیے داخلہ بھیجنا چاہتے ہو تو آپ لوگ یہاں بنین آپشن سلیکٹ کریں۔ اگر بنات کے لیے داخلہ بھیجنا ہے تو پھر آپ لوگ یہاں بنات والی آپشن سلیکٹ کریں گے۔ آلریڈی سالانہ جو آپشن ہے وہ سلیکٹ ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر بنین کے لیے داخلہ بھیجنا ہے تو آپ لوگ یہاں بنین آپشن سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو لکھا ہے رقم التسجیل یعنی رجسٹریشن نمبر کا اندراج کریں۔ آپ لوگ یہاں مدرسے کی جو طالب علم ہے اور ان کی جو وفاق المدارس رجسٹریشن کارڈ ہے اس کی جو نمبر ہے آپ لوگ یہاں درج کریں۔ قواعد طالب علم والی لنک پر کلک کریں۔ طالب علم کی جو مکمل نام ہے، والد کا نام ہے، اور یہاں شو ہو جائے گی۔ پھر آپ لوگ محفوظ کرے پر کلک کریں تو اس کی داخلہ آٹومیٹکلی وفاق المدارس کو ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اس طریقے کے مطابق آپ لوگ بنات اور بنین کے لیے داخلہ بھیج سکتے ہوں، یعنی یہ سسٹم جو ہے یہ درجہ حفظ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واپس جائیے، میں اسی لنک پر کلک کروں گا۔ اس کے بعد دوسرا آپشن جو ہے کہ جن طلباء طالبات کو وفاق المدارس کی طرف سے ابھی تک کوئی رجسٹریشن کارڈ جاری نہیں ہوا
اور آپ لوگ حفظ کے لیے داخلہ بھیجنا چاہتے ہو، چاہے وہ بنات ہو بنین ہو، تو پھر آپ لوگ داخلہ بغیر رقم التسجیل والے لنک پر کلک کریں۔ جب آپ لوگ اسی لنک پر کلک کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ لوگ یہاں مکمل ڈیٹا سلیکٹ کریں گے۔ اگر آپ لوگ یہاں دیکھ لیں، یہاں آپشن ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے۔ وہ آپشن صرف یہ تھی کہ آپ لوگ طلباء کی رجسٹریشن نمبر لکھ کر کے اور قواعد طالب علم پر کلک کرے، اس کی داخلہ آٹومیٹکلی وفاق المدارس کو ٹرانسفر ہو جائے گی۔ یہاں مکمل ڈیٹا لکھنا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ داخلے کے لیے درجے کا انتخاب کرے۔ یہاں درجہ تحفیظ القرآن کریم آلریڈی سلیکٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دوسرا آپشن جو ہے کہ طالب علم کا نام، آپ لوگ یہاں طالب علم کا نام لکھتے ہیں، شناختی کارڈ میں جو نام لکھا ہے اسی طرح آپ لوگ یہاں بھی سیم ٹو سیم نام لکھتے ہیں۔ اس کے بعد طالب علم کی والدیت، طالب علم کا جو نام ہے یعنی والد کا جو نام ہے وہ آپ لوگ یہاں سلیکٹ کریں۔ طالب علم کی تاریخ پیدائش، آپ لوگ یہاں طالب علم کی تاریخ پیدائش لکھتے ہیں۔ یہاں یہ احتیاط کر لیں کہ پہلے آپ لوگ دن کی تاریخ لکھے، اس کے بعد مہینہ لکھنا ہے، اس کے بعد سال لکھنا ہے۔ اس کے بعد لکھے کہ طالب علم کا شناختی کارڈ نمبر یا بے پام نمبر۔ اگر طالب علم نے شناختی کارڈ بنایا ہے تو اس کی جو CNC نمبر ہے وہ آپ لوگ یہاں سلیکٹ کریں۔ اگر بے پام ہے تو آپ لوگ یہاں بے پام نمبر سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ طالب علم کا ضلع کون سا ہے، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، لاہور، اسلام آباد، یعنی یہاں اس طالب علم کا ضلع لکھتے ہیں۔ اس کے بعد طالب علم کا فتح، ایڈریس، اس کی جو CNC پر جو ایڈریس لکھا ہے، شناختی کارڈ پر جو ایڈریس لکھا ہے سیم ٹو سیم وہی ایڈریس لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تصویر کا انتخاب کریں، پھر اس طالب علم کا تصویر آپ لوگ یہاں اپلوڈ کریں اور قواعد محفوظ کرے پر کلک کریں تو اس طالب علم کی جو ڈیٹا ہے، جو داخلہ پام ہے، وہ آٹومیٹکلی وفاق المدارس کو ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اس طریقے کے مطابق آپ لوگ ان طلباء و طالبات کے لیے آن لائن درجہ حفظ کے لیے داخلہ پام پر کر سکتے ہو جو وفاق المدارس کی طرف سے ان کو رجسٹریشن کارڈ ابھی تک جاری نہیں ہوئی۔ تو یہ بغیر رجسٹریشن کارڈ کے طلباء و طالبات کے لیے داخلہ بھیجنے کا طریقہ کار تھی۔ اس طریقے کے مطابق آپ لوگ بنات اور بنین کی آن لائن داخلہ پام بھیج سکتے ہو۔ اس کے بعد واپس جائیے، میں اسی لنک پر کلک کروں گا۔ کلک کرنے کے بعد پھر میں واپس اپنے ڈیش بورڈ کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم درجہ کتب کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ لوگ درجہ کتب کے طلباء و طالبات کے لیے آن لائن داخلہ پام کیسے پر کریں گے۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو لکھا ہے سرور، اس پر کلک کریں، یعنی ہوم پر کلک کریں۔ اس کے بعد نیچے آنا ہے۔ اگر آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں، یہ اوپر لکھا ہے کہ آن لائن داخلہ سالانہ درجہ حفظ 1448 ہجری۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ آن لائن داخلہ سالانہ درجہ کتب 1448 ہجری۔ درجہ کتب کے طلباء و طالبات کے لیے داخلہ پام کس طرح پر کرنا ہے، تو پھر آپ لوگ اس لنک پر کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد پھر آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ پیج اسی طرح اوپن ہو جائے گی۔ یہ جو شرائط ہے یہ آپ لوگ خود پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی میں کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ لکھا ہے، یہاں بھی دو آپشن آپ کو دیا جائے گا۔ پہلا آپشن میں یہ دیا ہے کہ درجہ کتب جن طلباء یعنی جن طالب علموں کو وفاق کی طرف سے رقم التسجیل یعنی رجسٹریشن کارڈ جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے، ان کا داخلہ بذریعہ رقم التسجیل ہوگا اور ان کا داخلہ یہاں سے کریں۔ یعنی وفاق المدارس کی طرف سے جو رجسٹریشن کارڈ جاری ہو چکی ہے، جن طلباء و طالبات نے درجہ کتب میں داخلہ بھیجنا چاہتے یا داخلہ لیا ہو اور وفاق کی طرف سے ان کو رجسٹریشن کارڈ بھی جاری ہو چکی ہو، تو ان کے لیے آپ لوگ یہاں یہ لنک استعمال کریں گے۔ تو میں داخلہ بذریعہ رقم التسجیل والے لنک پر کلک کروں گا۔ کلک کرنے کے بعد پھر نیکسٹ پیج آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح اوپن ہو جائے گی۔
آن لائن داخلہ درج کتب 1448 ہجری بمطابق 2026۔ یہاں بھی دو آپشن آپ لوگ کو دیا جائے گا، بنین بنات سالانہ ضمنی۔ بنین کے لیے یعنی لڑکوں کے لیے داخلہ بھیجنا ہے تو آپ لوگ یہاں بنین آپشن سلیکٹ کریں گے، لڑکیوں کے لیے داخلہ بھیجنا ہے تو آپ لوگ یہاں بنات والی آپشن سلیکٹ کریں گے۔ مثال کے طور پر بنین یعنی لڑکوں کے لیے داخلہ بھیجنا ہے، بنین آپشن سلیکٹ کریں، اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ داخلے کے لیے درجے کا انتخاب کریں۔ آپ لوگ یہاں کوئی درجے کا انتخاب کریں گے۔ مثال کے طور پر ناظم صاحب درجہ عامہ کے طلباء و طالبات کے لیے داخلہ بھیجنا چاہتے ہیں تو ناظم صاحب یہاں عامہ درجہ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد رقم التسجیل یعنی رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے، ہر طالب علم کی الگ الگ رجسٹریشن نمبر ہوتی ہے۔ اس کے بعد قوائد طالب علم پر کلک کریں، اس کے بعد نیچے لکھا ہوگا کہ داخلہ محفوظ کرے، اس پر کلک کرنا ہے تو اس طالب علم کی جو داخلہ فارم ہے وہ سیو ہو جائے گی اور وہ آٹومیٹکلی وفاق المدارس کو ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو اس طریقے کے مطابق آپ لوگ تمام طلباء و طالبات کے لیے آن لائن داخلہ فارم یہ جو ہے یہ بھیج سکتے ہو، یعنی اس طریقے کے مطابق آپ لوگ تمام طلباء طالبات کے آن لائن داخلہ فارم جو ہے وہ پر کر سکتے ہو۔ یہ بہت زیادہ سیمپل یعنی آسان طریقہ کار ہے۔ اسی طرح اگر بنات کے لیے داخلہ بھیجنا ہے تو آپ لوگ یہاں بنات آپشن سلیکٹ کریں، یہاں نیچے درجہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک لڑکی عالمیہ سال اول میں پڑھتی ہے تو آپ لوگ یہاں عالمیہ سال اول سلیکٹ کریں گے درجہ، اس کے بعد رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد قوائد طالب علم پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد داخلہ محفوظ کرے پر کلک کرے تو اس طالبہ کی جو داخلہ ہے وہ آٹومیٹکلی وفاق المدارس کو ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو اس طریقے کے مطابق آپ لوگ درج کتب کے آن لائن داخلہ فارم پر کر سکتے ہو۔ تو یہ سیمپل طریقہ کار ہے، اس طریقے کے مطابق آپ لوگ تمام طلباء و طالبات کے لیے داخلہ فارم پر کر سکتے ہو۔ اس کے بعد مثال کے طور پر مدرسے کے ناظم صاحب نے یا آپ لوگوں نے خود آن لائن داخلہ فارم تو پر کیا، ابھی یہ بات دھیان سے سن لے کہ وفاق المدارس کو کون کون سی فارم بھیجنا ہوگا۔ اگر آپ لوگ نے صرف آن لائن داخلہ فارم تو پر کیا اور وفاق المدارس کو کوئی فارم وغیرہ نہیں بھیجا تو پھر آپ لوگ کی داخلہ بھی مسترد کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ناظم صاحب نے مدرسے کے 50 طلباء یا 40 طلباء کے لیے آن لائن داخلہ فارم پر کیا اور اس کی مکمل فیس جو ہے وہ جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ فیس کہاں جمع کریں گے اور کون سی بینک میں فیس جمع کرنا یہ لازمی ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ لوگ موبائل کے ذریعے فیس جمع کرنا چاہتے ہو یا ایزی پیسہ جیس کیش وغیرہ، اس کے ذریعے پیسے جمع کرنے کی کوشش نہ کریں، اکثر وفاق المدارس کو مسترد بھی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے بہت زیادہ بڑے مسائل بھی بن جاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ تمام طلباء و طالبات کی فیس جمع کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ بینک کے ذریعے فیس جمع کر لیں، ٹھیک ہے، اور یہ کوشش کر لیں کہ ڈیٹ سے پہلے فیس جمع کر لیں۔ مثال کے طور پر 12 ستمبر تک یہ آخری تاریخ ہے، سنگل فیس کے ساتھ 12 ستمبر تک کا یہ آخری تاریخ ہوگا۔ اس سے پہلے آپ لوگ داخلہ فارم بھی پر کریں اور اس کی فیس بھی جمع کریں تاکہ آپ لوگ کو کوئی مشکلات سامنے نہ آئیں۔ اس کے بعد مثال کے طور پر آپ لوگ ابھی فیس جمع کرنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس کے لیے سمپل طریقہ کار یہ ہے، یہاں جو لکھا ہے فیس ثبوت ٹچ کریں، آپ لوگ اسی لنک پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد پھر آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ پیج یعنی اسی طرح اوپن ہو جائے گی۔ یہاں جو سیمپل لکھا ہے کہ ٹچ فیس ثبوت بینک، مثال کے طور پر آپ لوگوں نے میزان بینک میں فیس جمع کیا ہو یا الائٹ بینک میں یا یونائٹڈ بینک، ایم سی بی وغیرہ، منی آرڈر، تو میں آپ لوگ کو صرف یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر فیس جمع کرنا چاہتے ہو
تو آپ لوگ کسی بینک کے ذریعے فیس جمع کریں، کیونکہ اس کی کوئی چارجز نہیں ہوتی۔ اگر منی آرڈر کے ذریعے فیس جمع کرنا چاہتے ہو، منی آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ڈاہانہ جا کر وہاں آپ لوگ اس کی فارم ہوتی ہے، منی آرڈر ایک فارم ہوتی ہے، ایک طرف اپنے مدرسے کی ڈیٹا لکھنا ہے، دوسری طرف وفاقی ڈیٹا لکھنا ہے، اور مکمل فیس لکھنے کی مثال کے طور پر 5,000 6,000، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سے اضافی فیس بھی لیتے ہیں، 200 250 یہ اضافی چارجز لیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ کسی بینک میں فیس جمع کریں، اس کی کوئی چارجز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے الائٹ بینک میں فیس جمع کر لیا، تو آپ لوگ یہاں الائٹ بینک آپشن سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پر آپ لوگ وفاق المدارس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرنا چاہتے ہو، اکاؤنٹ آپ لوگ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ لوگ اکاؤنٹ کیسے چیک کریں گے کہ میں کون سی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروں گا؟ تو اس کے لیے سیمپل طریقہ کار یہ ہے، آپ لوگ یہاں گوگل کی دوسری پیج جو ہے وہ اوپن کریں گے۔ مثال کے طور پر میں یہاں وفاق المدارس دوبارہ سرچ کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں وفاق المدارس کی جو آن لائن داخلہ فارم جو لنک ہے یہ آپ لوگ بیک کر کے پھر وفاق المدارس کی ویب سائٹ وزٹ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری پیج کو اوپن کریں، الگ اکٹھے، یہ مثال کے طور پر دوسری الگ پیج جو ہے اوپن کرنا ہے، وہاں آپ لوگ وفاق المدارس سرچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وفاق المدارس سرچ کرنے کے بعد پھر آپ لوگ وفاق المدارس کی جو ویب سائٹ ہے اسے لنک پر کلک کریں گے، تو اس کی جو مکمل اکاؤنٹ ہے، اس کی مکمل جو ڈیٹا ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ اسکرین پر شو ہو جائے گی۔ جب آپ لوگ وفاق المدارس کی ویب سائٹ دوسری پیج پر اوپن کریں گے تو پھر آپ لوگ یہاں نیچے آئیں گے، یہاں نیچے لکھا ہوگا کہ وفاق المدارس کی جو آن لائن اکاؤنٹس ہے وہ یہاں آپ لوگ کے ساتھ شو ہو جائے گی۔ یہاں MCB اکاؤنٹ بھی شو ہو گیا ہے، میزان بینک، الائٹ بینک، یونائٹڈ بینک۔ مثال کے طور پر آپ لوگ یونائٹڈ بینک میں یا الائٹ بینک میں فیس جمع کرنا چاہتے ہو، الائٹ بینک کی جو اکاؤنٹ ہے وہ یہاں درج ہو چکی ہے، یہ وفاق المدارس کی اکاؤنٹ نمبر ہے۔ آپ لوگ الائٹ بینک وزٹ کر کے اس کی جو چالان فارم ہوتی ہے، اس کو ڈپازٹ فارم بھی کہتے ہیں، اس کو پر کریں گے۔ وفاق المدارس کی وہی اکاؤنٹ نمبر آپ لوگ، یعنی یہ اکاؤنٹ نمبر وہی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو مکمل فل کرنے کا طریقہ کار ہے وہ میں نے آلریڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، یا آپ لوگ یوٹیوب میں وفاق المدارس سرچ کر کے وہاں تمام معلومات آپ لوگ کو آسانی سے مل سکتے، یا یوٹیوب میں وفاق اسٹوڈیو 9 سرچ کر کے وہاں سے بھی میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے۔ اگر آپ لوگ کو پھر بھی طریقہ کار معلوم نہیں ہے تو پھر آپ لوگ گوگل میں عامر خان حقانی اسٹوڈیو سرچ کر کے وہاں سے بھی معلومات آسانی سے لے سکتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے الائٹ بینک کی جو ڈپازٹ فارم ہے، یعنی فیس جمع شدہ فارم آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پر کیا، پھر اس پر لکھا جاتا ہے کہ سلپ نمبر یا ٹرانزیکشن نمبر، تو آپ لوگ یہاں اس کی جو سلپ نمبر ہے آپ لوگ یہاں لکھیں گے۔ اس کے بعد جتنی رقم بینک منی آرڈر میں جمع کرائی ہے درج کرے، مکمل فیس آپ لوگوں نے جمع کیا تھا، آپ لوگ یہاں مکمل فیس لکھتے ہیں۔ اس کے بعد رقم جمع کرنے کی تاریخ درج کریں، جس دن آپ لوگوں نے فیس جمع کیا تھا اس دن کی تاریخ آپ لوگ یہاں درج کریں، اور فیس جمع کرنے کا مقصد لکھیں۔ مختصر صرف یہ لکھنا ہے کہ ہم نے 50 یا 30 طلباء کے لیے آن لائن داخلہ فارم پر کر کے یہ طلباء و طالبات سالانہ امتحان میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، یا صرف یہ لکھ دیں کہ تمام طلباء و طالبات سالانہ امتحان میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ مختصر صرف ایک جملہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد فیس ثبوت کا انتخاب کریں۔ جب آپ لوگ فیس کسی بینک میں جمع کریں، اس کی جو رسید ہے آپ لوگ اسے پکچر نکال کر آپ لوگ یہاں فیس کی جو رسید ہے، یعنی اس رسید کی جو پکچر ہے آپ لوگ یہاں اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ یہاں فیس کی رسید اپلوڈ کریں گے، پھر قوائم محفوظ کرے پر کلک کریں، تو یہ رسید جو ہے یہ آٹومیٹکلی وفاق المدارس کو ٹرانسفر ہو جائے گی۔
اس طریقے کے مطابق آپ لوگ اپنا فیس ثبوت یعنی جو فیس کی جو رسید ہے وہ آپ لوگ اس طریقے کے مطابق اپلوڈ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد واپس جائیے، میں اسی لنک پر کلک کروں گا۔ یہ پہلی سٹیپ تھی کہ اس طریقے کے مطابق آپ لوگ اپنے بینک کی جو رسید ہے یعنی فیس کی جو رسید ہے اس طریقے کے مطابق آپ لوگ اپلوڈ کریں گے۔ یہ ہو گیا پہلا سٹیپ۔ اس کے بعد کون کون سی فارم وفاق المدارس کو بھیجنا ہوگا، یہ بات دھیان سے سننا ہے۔ اکثر مدارس والے یہ غلطی کرتے ہیں کہ طلباء کے لیے تو آن لائن داخلہ فارم پر کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وفاق المدارس کو کوئی فارم وغیرہ نہیں بھیجتے، تو اس کی وجہ سے اکثر طلباء طالبات کی داخلہ رہ جاتے ہیں یا اس کی داخلہ مسترد کیے جاتے ہیں۔ جب آپ لوگ فیس ثبوت اپلوڈ کریں گے اس کے بعد داخلہ کی درجہ وار مکمل فہرست آپ لوگ اسی لنک پر کلک کریں گے۔ اس کی جو فائل ہے وہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ جب داخلہ درجہ وار مکمل فہرست آپ لوگ یہ فارم ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس سے پرنٹ نکالنا ہے اور اپنے پاس سیو بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد داخلہ کی تاریخ وار فہرست اس سے بھی پرنٹ نکالنا ہوگا، اور چالان فارم برائے وصول فیس مکمل، اس میں مکمل ڈیٹا لکھا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کتنے طلباء طالبات کے لیے اور کون کون سی درجے کے طلباء طالبات کے لیے آپ لوگوں نے داخلہ بھیج دیا ہے، اور اس کی جو مکمل فیس ہے اور یہاں لکھا ہوگا، یعنی فارم میں لکھا ہوگا کہ آپ لوگوں نے مثال کے طور پر 50 طلباء طالبات کے لیے آپ لوگوں نے داخلہ بھیج دیا ہے۔ اس میں عامہ، خاصہ، عالیہ، عالمیہ میں یہ طلباء کی تعداد ہے، اور اس کی جو فیس ہے وہ بھی سامنے لکھا ہوگا، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوگا کہ مکمل طلباء طالبات کی یہ فیس بنتا ہے، مثال کے طور پر 10,000، 12,000 جو بھی ہو، اس سے بھی پرنٹ نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 3 فارم۔ اس کے بعد چالان فارم برائے وصول فیس تاریخ وار، اس سے بھی پرنٹ نکالنا ہوگا، اور اس کے بعد قلمی فہرست کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یہ فارم پرنٹ کر کے جن طلباء طالبات کے لیے آپ لوگوں نے داخلہ تو بھیج دیا ہوگا، لیکن اور قلم کے ذریعے بھی یعنی ہاتھ سے بھی آپ لوگ اس کی انٹری کریں گے، یعنی آپ لوگ جب قلمی فہرست سے پرنٹ نکال کر تو آپ لوگ اس کو کیسے پر کریں گے، اس کے لیے سمپل طریقہ کار ہے کہ جب آپ لوگ قلمی فہرست والی لنک پر کلک کریں گے تو پھر آپ لوگ کے ساتھ پیج جو ہے یعنی جو فارم ہے وہ اسی طرح شو ہو جائے گی۔ یہاں سمپل صرف یہ لکھنا ہے کہ فہرست داخلہ درجہ، مثال کے طور پر عامہ کے طلباء کے لیے آپ لوگ نے داخلہ بھیج دیا ہو تو آپ لوگ یہاں عامہ لکھتے ہیں، عالیہ کے لیے، خاصہ کے لیے یہاں درجہ کا نام لکھنا ہوگا، سال لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ شمار، آپ لوگ یہاں 1 لکھ دے، 2، 3 تعداد لکھنا ہوگا، رقم التسجیل، ہر طالب علم کی الگ رجسٹریشن نمبر لکھنا ہوگا، طالب علم کا نام، ولدیت، ضلع، فیس کتنا جمع کیا، اور ٹک کیجئے، یعنی سامنے اس کی جو ٹک کا نشان ہے وہ لگائیے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے صرف 5 طلباء کے لیے داخلہ بھیج دیا تو آپ لوگ یہاں 1، 2، 3، 4، 5 لکھ دیں، ہر طالب علم کی مکمل جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ لکھ دیں، نام، ولدیت، ضلع، فیس لکھ دیں، اور یہ جو لکھے الحاق نمبر درج کرنا ہے، اور اپنے مدرسہ کی مکمل فیس یعنی مکمل ایڈریس لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر نیچے آئے تو پھر یہ لکھے دستخط محتمم ناظم تعلیمات، ناظم صاحب یا محتمم صاحب یہ اپنا سگنیچر کریں، مہر مدرسہ جامعہ مدرسہ کی مہر اس پر ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں ہدایت دیکھ لیں، یہ لکھا ہے کہ جو آن لائن داخلہ کیا جائے ان کی قلمی فہرست ہاتھ سے لکھی گئی بھی دفتر وفاق کو بھیجنا لازم ہے۔ اگر کوئی داخلہ رہ گیا تو آن لائن اور قلمی فہرست کا موازنہ نہ کیا جائے گا، اور غلطی کی صورت میں قلمی فہرست کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے تو آن لائن داخلہ نہیں بھیجا، صرف قلمی فہرست داخلہ بھیج دیا تو پھر بھی آپ لوگ کی داخلہ مسترد کر دیا جائے گا۔ آن لائن داخلہ فارم بھی پر کرنا لازمی ہے اور قلمی فہرست کا بھی پر کرنا لازمی ہوگا، تاہم اگر قلمی فہرست نہ بھیجی گئی تو پھر بعد میں عذر قبول نہیں ہوگا
اور جو آن لائن داخلہ محفوظ کیا ہوگا صرف اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ لوگ آن لائن داخلہ تو بیچ دیا ہو اور اس کے بعد پھر آپ لوگ یہ کلیم فہرست بیچنا نہیں چاہتے، تو پھر بھی آن لائن داخلہ کا اعتبار ہوگا، یعنی اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو پھر یہ آپ لوگ کی اختیار ہے، اگر اس سے پرنٹ نکالنا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے وہ بھی آپ کی مرضی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس سے پرنٹ نکال کر یہ بھی پر کریں تاکہ طلباء طالبات کو بھی پتہ چل جائے اور آپ لوگ کے پاس ثبوت بھی موجود ہو کہ ہم نے کتنے طلباء کے لیے داخلہ بیچ دیا ہو۔ اس کے بعد اگر ہم واپس اسکرین پر آ جائے تو یہ بات بہت زیادہ ضروری تھی کہ جب آپ لوگ فیس جمع کرنا چاہتے ہو اور اس کی طریقہ بھی ہم نے بتایا کہ آپ لوگ کسی بینک کے ذریعے فیس جمع کریں۔ جب آپ لوگ فیس رسید اپلوڈ کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ لوگ ان 5 فارم سے پرنٹ نکال کر پھر آپ لوگ اسی پر مدرسے کے مہر لگائیے اور ناظم صاحب یا محتمم صاحب اپنا سگنیچر کریں۔ اس کے بعد پھر وفاق المدارس کو یہ فارم بھیج دیں اور بینک کی جو رسید ہے اس سے بھی آپ لوگ پکچر یعنی اس سے پکچر نکال کر اپنے موبائل میں سیو کر لیں یا اس سے فوٹو کاپی نکال کر اپنے پاس ثبوت رکھ دیں تاکہ آپ لوگ کے پاس ثبوت موجود ہو۔ لیکن یہ بات دھیان سے سن لیں کہ وفاق المدارس کی جو کام ہے، جو سسٹم ہے، یہ اکثر غفلت کی وجہ سے رہ جاتے ہیں یا ان سے بھول جاتے ہیں، تاکہ آپ لوگ کے پاس ثبوت موجود ہو۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے پاس ثبوت ضرور رکھ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ طلباء طالبات کو بھی آسانی ہو اور آپ لوگ کو بھی آسانی ہو۔ تو اس طریقے کے مطابق آپ لوگ آن لائن درجہ حفظ، آن لائن درجہ کتب، یعنی تمام طلباء طالبات کی اگر آن لائن داخلہ فارم فل کرنا چاہتے ہو، چاہے وہ درجہ کتب کی ہو چاہے درجہ حفظ کے لیے، تو اس طریقے کے مطابق آپ لوگ تمام طلباء و طالبات کے لیے آن لائن داخلہ فارم پر کر سکتے ہو۔ تو مزید معلومات کے لیے عامر خان حقانی اسٹوڈیو چینل جو ہے یعنی جو پیج ہے اس کو بھی فالو کر لیں اور وفاق اسٹوڈیو 9 یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر پھر بھی آپ لوگ کو کوئی مشکلات ہو اور آپ لوگ خود اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ لوگ ہمارے ذریعے بھی آسانی سے اپلائی کر سکتے ہو، گھر بیٹھ کر آپ لوگ ہم سے بھی اپلائی کر سکتے ہو۔ مزید معلومات کے لیے گوگل میں عامر خان حقانی اسٹوڈیو سرچ کر کے اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ لوگ تمام معلومات آسانی سے حاصل کر سکتے ہو۔ والسلام۔